para malaikat melaporkan amal manusia itu setahun sekali. Itulah rapel. Nah disinilah kita dianjurkan untuk beramal soleh, beramal kebaikan, karena pada saat ini itu amal-amal kita itu dilaporkan kepada Allah. Maka diantaranya disunatkan puasa. Ini alhamdulillah anak putri melaksanakan ibadah puasa di nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan seperti yang dijanjikan oleh Allah. Yang putra hanya 2, mudah-mudahan tahun besok bisa semuanya. Lah di malam nisfu Sya'ban itu diantaranya kesunatan. Ini kalau kita berbicara tentang dalil, itu ajaran dari Rasulullah itu tidak ada. Jadi Rasulullah tidak mengajarkan malam nisfu Sya'ban itu diisi dengan baca Yasin dan lain sebagainya, itu tidak ada. Cuma ada hadis-hadis walaupun itu dhaif, itu bisa diamalkan. Terutama banyak ulama-ulama terdahulu yang mengamalkan malam nisfu Sya'ban ini diisi dengan ibadah-ibadah tadi. Jadi seperti membaca Yasin 3 kali. Juga diisi dengan biasanya sholat tasbih. Diisi dengan sholat hajat 2 rakaat, diisi juga dengan biasanya sholat taubat dan lain sebagainya. Itulah makanya dalam amalan nisfu Sya'ban ini itu jangan kita biarkan secara cuma-cuma berlalu kita tidur. Artinya setelah ini kita menjalankan ritual membaca Yasin 3 kali, maka nanti setelah Isya itu ada namanya sholat taubat. Itu bagi orang-orang yang ahli thariqah biasa melaksanakan sholat taubat 2 rakaat. Kemudian dilanjutkan lagi dengan sholat tasbih. Sholat tasbih itu 4 rakaat, genap tasbihnya 300. Juga dilaksanakan lagi dengan sholat hajat. Jadi jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Artinya kita terutama santri kan gitu. Kita ini kan santri kan begitu. Itu jangan biarkan malam nisfu Sya'ban itu berlalu tanpa kita gunakan untuk ibadah. Artinya apa? Saya sebutkan di awal tadi, malam nisfu Sya'ban itu kan amal kita semuanya dalam setahun itu kan dilaporkan kepada Allah. Lah disitulah jangan sampai kita dilaporkan itu dalam keadaan kita tidur. Kan itu. Jangan waktu amal kita dilaporkan, diperiksa kita tidur. Maka dengan itu, setelah ritual ini ya senio kali ini, nanti setelah Isya gunakanlah ibadah tadi. Sholat hajat, sholat tasbih. Nanti kalau tidak tahu cara sholat tasbih, nanti setelah Isya kita lanjutkan cara-cara untuk melaksanakan sholat tasbih. Sholat tasbih itu sholat yang paling dianjurkan oleh Nabi. Sampai Nabi bersabda itu tidak mampu setiap hari seminggu sekali. Tidak mampu seminggu sekali, sebulan sekali. Tidak mampu sebulan sekali, setahun sekali. Tidak mampu juga setahun sekali, paling tidak seumur hidup sekali. Karena begitu pentingnya sholat tasbih. Nah itu orang-orang di Jawa sana kalau malam nisfu Sya'ban itu berlomba-lomba di masjid itu tadi itu menjalankan sholat tasbih. Itu nanti akan dijelaskan setelah Isya kalau memang kamu berminat kan gitu. Karena ngajar orang kalau tidak berminat itu percuma. Diajarkan tapi tidak diamalkan. Sebagaimana yang saya ucapkan tadi di waktu kamu sekolah, ilmu itu ada yang muta'addi, ada yang lazim. Kalau muta'addi itu mengembang. Kalau lazim sudah berhenti di situlah, tidak ada bekas sama sekali. Lah seharusnya kita semua itu mempunyai ilmu yang muta'addi. Lah dalam kesempatan ini kita membaca Yasin, itu niat yang pertama adalah memohon kepada Allah agar diberi umur panjang dan
Umur panjang itu digunakan untuk berbakti kepada Allah. Maksudnya, jadi umur panjang untuk taat kepada Allah. Jangan umur panjang tapi tidak ada taat. Gitu. Jadi kita memohon kepada Allah diberi umur panjang, digunakan untuk taat pada Allah. Niat yang kedua itu niat daf'ul bala. Mudah-mudahan kita semuanya ini dihindarkan dari segala bencana. Itu niat yang kedua. Jadi niat yang pertama tadi itu agar diberi umur panjang untuk beribadah kepada Allah. Niat yang kedua nanti Yasin, maksudnya niat Yasin yang kedua nanti itu diniatkan untuk daf'ul bala. Jadi terhindar dari bencana. Karena sekarang itu kan kalau kita melihat kepada pemberitaan terutama di dalam masalah kesehatan itu sangat rawan sekali. Lah mudah-mudahan kita terhindar dari semuanya itu. Yang ketiga, niat diberi kelapangan rezeki agar bisa istighna anin nas. Diberi rezeki yang lapang, rezeki yang luas, agar kita tidak bergantung kepada manusia. Itu niat yang ketiga. Nah, sebelumnya itu kita tawasul dulu untuk membaca Yasin ini. Kita baca Yasin dengan niat-niat tadi. Jadi yang pertama kita niatkan nanti bacaan Yasin, kita niatkan apa? Panjang umur untuk beribadah kepada Allah. Kemudian niat yang kedua kita niatkan untuk daful bala. Kemudian yang ketiga kita niatkan untuk mendapat rezeki atau rezeki yang dilapangkan untuk agar bisa istighna anin nas. Al-Fatihah Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azwajihi wa dzurriyyatihi wa baiti ikhwanihi minal amin wasallin wal awliya wasyuhada wassalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama al amin musannifin wal jalil malaikatul muqarrabin wa ijma'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syaqil ardi lama ghadibi fardiya wa bahri wa muslimat abad wa ma'ani wa nahudu ila ruwahi muasmalah bukan dari suatu ya Allah di darajat itu jana wa yang kau nabi wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sallu ala ruhi wa sallallahu alaihi wa nafa'ana bihi wa bihi wa ta'ala barakatihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma 'ala hadhihi wa likulli syalihan aniyati hadhihi menjadi syali wa dafil mafasi kulli bariyatin wa bariyatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لينذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. في المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ دونه آلية إن يردني الرحمن بضر الله أني أعدهم شيئا إني إذا لفي ضلالين إني أعوذ بربك يسمعون إلى دخول الجنة قال يا ليت قومي يعلمون لي ربي وجعلني من المكرمين ما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قلتم ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سؤل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا